السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطروں کے متعلق پوچھ رہے ہیں جی صحیح طریقہ۔ وطر صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے، آخر میں ایک وطر پڑھ لیتے، جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے اور ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرتے، مطلب دو دو کر کے 10 رکعتیں پڑھتے، آخر میں ایک وطر پڑھ لیتے جی۔ اور جو لوگ 3 وطر پڑھتے ہیں کہ جی 3 ہی پڑھنے ہیں جی، نہ 3 سے کم پڑھنے ہیں نہ 3 سے زیادہ پڑھنے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے بھی اکٹھے ہیں اور درمیان میں تشہد بھی بیٹھنا ہے، پھر تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے جب قنوت کرنی ہے تو رفع الیدین بھی کرنا ہے، تو ان کا موقف کمزور ہے۔ جب 3 پڑھنے ہیں تو 3 پڑھنا جائز ہے، لیکن 3 پڑھنے کا طریقہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ 2 اور 1 کے درمیان سلام کلام سے فاصلہ کیا جائے، یعنی 2 پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر ایک اکیلی رکعت پڑھو۔ اور اگر 3 اکٹھے پڑھنے ہیں پھر 2 پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھنا، جس طرح کہ یہ حنفی لوگ بیٹھتے ہیں، یہ مغرب کی مشابہت کرتے ہیں، اور مغرب کی مشابہت سے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ سنن دار قطنی مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر ایک روایت موجود ہے۔ پھر وطروں کے آخری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت کرنے کے پہلے یہ ایک دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیان کرتا ہے ایک روایت، اس کو دلیل بناتے ہیں، وہ تو صحیح نہیں ہے۔ لیث بن ابی سلیم اس میں جی ضعیف راوی ہے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ مدلس بھی ہے، جس طرح کے بعد محققین نے یہ بات کہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو آپ نے ایک روایت پوچھی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی السنن الکبریٰ کا آپ نے ذکر کیا اور صحیح ترغیب کا۔ محترم بھائی یہ جو روایت ہے نا، آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں انہا برکۃ آتاکم اللہ، یہ روایت جو ہے نا یہ سنن نسائی کے اندر 2162 نمبر پر موجود ہے، 2162۔ ایک دوسرا نسخہ ہے اس میں 2164 نمبر پر یہ موجود ہے جی۔ سند اس کی ہے اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبۃ عن عبد الحمید صاحب الزیادی جی قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال انها بركة آتاكم الله إياها فلا تدعوه جی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ سحری برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لہذا تم اسے نہ چھوڑو جی۔ یہ تو سند صحیح ہے، یہ سند جو ہے سنن نسائی والی یہ تو صحیح ہے، اور محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح ترغیب میں بالکل ذکر کیا ہے۔ اور صحیح ترغیب کا جو نمبر آپ بتا رہے ہیں 1029، جو عربی نسخہ ہے اس میں 1069 پر یہ موجود ہے، 29 نہیں ہے، نسخے کا فرق ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو سنن نسائی الکبریٰ یعنی امام نسائی کی السنن الکبریٰ کا آپ نے جو حوالہ دیا نا کہ اس میں یہ روایت 2472 پر موجود ہے، تو محترم بھائی وہ 2472 والی جو روایت ہے نا اب وہ صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کو تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر جو ہے وہ درج کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ حدیث یحییٰ بن سعید ھذا اسنادہ حسن
وہو منکر، ساتھ اس کے منکر بھی کہا ہے جی، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ، اس میں لفظ تو ہے تسخروا فإن فی السحور برکۃ، لیکن یہ جو آپ نے پوچھی ہے انہا برکۃ آتاکم اللہ ایاہ فلا تدعوہ، یہ سنن نسائی کے اندر اور صحیح ترغیب کے اندر یہ سند صحیح ہے، میں نے سند پڑھ دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔